السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فراد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے یوٹیوبر چینل۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناسا کے مارس کے مشن کے بارے میں۔ 2026 کے منصوبے کے مطابق ناسا اس سال براہ راست انسانوں کو مارس پر نہیں بھیج رہا، بلکہ آرٹیمس پروگرام کے ذریعے اس کی تیاری کر رہا ہے۔ مارس کی کھوج کا فوری اور بنیادی طریقہ روبوٹک گاڑیوں کا استعمال ہے، خاص طور پر مارس سے سیمپل ریٹرن کے پروگرام کے ذریعے۔ مارس پر کیسے جائیں گے؟ 2026 میں ناسا اسپیس لانچ سسٹم SLS راکٹ اور اوریون اسپیس شپ کا استعمال کر رہا ہے تاکہ پہلے چاند پر واپس جا کر گہری خلا میں نیویگیشن، لائف سپورٹ اور طویل مدتی پرواز کی مشق کی جا سکتی ہے۔ یہ مارس کے مشن کی کوشش سے پہلے ایک لازمی مرحلہ ہے۔ اسپیس شپ 2026 عملے کے لیے تیار کردہ کیپسول کا نام اوریون ہے۔ جیسے روبوٹک مشنز فی الحال مارس کی سطح سے سیمپل کلیکٹ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ناسا اور یورپی ایجنسیز ESA کے مشترکہ مشن کے ذریعے انہیں زمین پر واپس لایا جا سکے۔ 2026 کا اہم سنگے میل مارس کے میگنیٹو سینئر کا مطالعہ کرنے کے لیے اسکیپ نامی روبوٹک مشن 2026 میں روانہ کیا جائے گا۔ مارس پر پہنچنے کے بعد ناسا کا پانی بنانے کا منصوبہ ISRU یعنی ان سیچو ریسورس یوٹیلائزیشن یعنی مقامی وسائل کے استعمال پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی زمین سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ مارس پر موجود وسائل سے ہی تیار کیا جائے گا۔ مارس پر خاص طور پر قطبین پولز کے قریب اور سطح کے نیچے سے برف نکال کر اسے گرم کیا جائے گا اور پانی میں تبدیل کیا جائے گا۔ مارس پر برف پگھلنے کا عمل زمین کے مقابلے میں کافی مختلف اور پیچیدہ ہوگا۔ مارس پر برف پگھلنے کا عمل اور چیلنجز۔ مارس کا ماحول بہت پتلا اور وہاں کا ایٹماسفیئرک پریشر بہت کم ہے، جس کی وجہ سے برف پگھلنے کی کچھ صورتیں ہیں۔ مارس پر ہوا کا دباؤ اتنا کم ہے کہ وہاں برف پگھل کر لیکوئڈ بننے کے بجائے براہ راست گیس یا بھاپ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سائنسی عمل کو سبلیمیشن کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کے ذریعے مارس کا درجہ حرارت بڑھایا جائے تو سطح کے نیچے دی ہوئی برف پگھل کر باہر آ سکتی ہے۔ اس عمل کو ٹیرا فارمنگ کہا جاتا ہے۔ مارس کی مٹی میں موجود نمکیات برف کے فریزنگ پوائنٹ کو کم کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے انتہائی سردی میں بھی کچھ دیر کے لیے برف کا لیکوئڈ شکل میں رہنا ممکن ہو سکتا ہے۔ مارس پر جانے کے بعد انسان بنیادی طور پر ناسا کی موکسی ٹیکنالوجی کے بڑے پیمانے پر استعمال کرکے آکسیجن حاصل کرے گا۔ یہ ٹیکنالوجی مارس کی فضا میں وافر مقدار میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ سے آکسیجن نکال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مارس پر موجود برف واٹر آئس کی الیکٹرولائسس کے ذریعے پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں ڈیوائڈ کرکے بھی آکسیجن حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان طریقوں کے لیے سولر پاور یا نیوکلیئر پاور سے حاصل ہونے والی بجلی کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ طریقے نہ صرف سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کریں گے بلکہ زمین پر واپسی کے لیے فیول راکٹ کا فیول پروپیلنٹ تیار کریں گے، جس کی وجہ سے مارس کی باریک اور آکسیجن سے محروم فضا کا بڑا چیلنج حل ہو جائے گا۔ ناسا کے موجودہ منصوبوں کے مطابق وہ مارس پر جانے والے مسافروں کو واپس لانے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف ایک طرف کا سفر کے لیے ناسا کا ہدف 2030 کی دہائی میں انسانوں کو مارس پر بھیجنا اور انہیں محفوظ طریقے سے زمین پر واپس لانا ہے۔ ناسا کا مارس سے واپسی کا منصوبہ۔ ناسا کی چاند سے مارس حکمت عملی کا ایک اہم حصہ یہ یقینی بنانا ہے
کہ ایسٹروناٹس بحفاظت زمین پر واپس آئیں۔ مارس کا سفر بہت طویل ہے۔ ایک طرف سے تقریباً 6 سے 7 ماہ مارس ایسٹروناٹس کی سطح پر تقریباً 500 دنوں تک قیام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مشکل مشن ہے۔ اس میں ریڈیشن، زیرو گریوٹی اور مارس پر اترنے کے بعد وہاں سے واپسی کے لیے راکٹ لانچ کرنے جیسی تکنیکی مشکلات شامل ہیں۔ جب ایسٹروناٹس مارس پر جائیں گے تو انہیں غذا بھی چاہیے ہوگی۔ لازمی سی بات ہے۔ طویل مدتی پیک شدہ خوراک: سفر کے دوران ایسٹروناٹس ایسی خوراک استعمال کریں گے جو کم از کم 5 سال تک خراب نہ ہو۔ اس میں فریز کی گئی، ڈرائی منجمد کرکے خشک کی گئی اور تھرمو اسٹیبلائزر ہیٹ کے ذریعے محفوظ کی گئی خوراک شامل ہوگی جسے پانی ملا کر یا گرم کرکے کھایا جا سکے۔ مارس پر پہنچنے کے بعد ایسٹروناٹس خاص طور پر تیار کردہ اسپیس گرین ہاؤسز میں اپنی سبزیاں اگانے کی کوشش کریں گے۔ ناسا نے اس کے لیے بنیادی طور پر 10 فصلوں کی نشاندہی کی ہے: لیٹس، سلاد، پتا، پالک، گاجر، ٹماٹر، ہری پیاز، مولی، شملہ مرچ، اسٹرابیری، تازہ جڑی بوٹیاں اور گوبھی۔ نئی غذائی ٹیکنالوجیز: 2026 میں جاری مارس ٹو ٹیبل ڈیپ اسپیس فوڈ چیلنجز کے ذریعے ناسا ایسے خودکار نظام تیار کر رہا ہے جو زمین سے کسی بھی سپلائی کے بغیر ایسٹروناٹس کے لیے غذائیت بخش اور لذیذ کھانا تیار کر سکیں۔ اس میں 3D فوڈز پرنٹنگ اور ایلگی جیسے سپر فوڈز کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ مارس کی سطح پر آغاز میں بنیادی طور پر سبزی خود ویجیٹیرین غذا ہی ممکن ہوگی کیونکہ وہاں ڈیری یا گوشت کی مصنوعات تیار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ مارس کی مٹی اور ماحول زمین سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے لیے فصل تیار ہونے کے بعد اہم اقدامات ضرور ہوں گے۔ مارس پر مشن کے بنیادی مقاصد: مریخ پر جانے کا اصل مقصد سائنسی تحقیق اور وہاں انسانی بستیوں کا قیام ہے۔ وہاں پہنچ کر بنیادی طور پر کچھ کام کیے جائیں گے: زندگی کی تلاش، سرچ فار لائف۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے مریخ پر قدیم زندگی کے آثار موجود ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں زندگی کے شواہد ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ سائنسی تحقیق، سائنٹیفک ریسرچ: مارس کی فضا، مٹی اور اس کی جغرافیائی ساخت کا مطالعہ کرنا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ زمین کے علاوہ کائنات میں زندگی کا ارتقا کیسے ہوا۔ بستیاں بسانا، کولونائزیشن: مستقبل میں انسانوں کو مریخ پر رہنے کے لیے تیار کرنا اور وہاں موجود قدرتی وسائل کو استعمال میں لانا۔ ٹیرا فارمنگ: مارس کے ماحول کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنا سکتی ہے، مثلاً فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھانا۔ درپیش چیلنجز: مارس پر پہنچنے کے بعد کئی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن میں چند اہم یہ ہیں: آکسیجن کی شدید کمی: وہاں کی فضا میں آکسیجن کی مقدار بہت کم، صرف 0.16% ہے۔ انتہائی کولڈ ٹیمپریچر: مارس کا اوسط ٹیمپریچر -65 ڈگری تک ہوتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ تھی ناسا کے مارس پر جانے کی تمام معلومات، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔